السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ، اور ایک بڑی بریکنگ نیوز جو ہے اس کے ساتھ حاضر ہیں، اور بڑی بریکنگ نیوز ظاہر ہے کہ وہ بھی جوڈیشری سے متعلق ہی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ اقدام جو ہے وہ وفاقی حکومت نے اٹھایا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل جو آڈیو لیکس ہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور بالخصوص جو عدالتی نظام کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہمارا عدالتی نظام فنکشن کرتا ہے، اور اس میں بہت ساری آڈیو لیکس آئیں جس کے بعد حکومت جو ہے وہ مسلسل کہتی رہی کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے، کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا رہا ہے۔ تو عدلیہ کے حوالے سے بہت سارے جو معاملات ہیں اس پر جو ہے وہ کنسرن سب کا ہی پایا جاتا تھا، اور ہم نے یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کی بھی آڈیو لیکس آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف لوگوں کی آڈیو لیکس آئیں۔ عمران خان جب حراست میں تھے تو پھر مسرت شیمہ کی آڈیو لیک بھی آئی، پھر اس کے علاوہ ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی جو کہ خواجہ طارق رحیم اور میری تھی۔ تو ان تمام آڈیو لیکس کے اندر جو ہے وہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور کابینہ ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، اس کے سیکشن 3 کے تحت، کہ ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جائے جو ان آڈیو لیکس کا، بالخصوص جن آڈیو لیکس کا معاملہ عدالتی نظام انصاف سے ہے، اس کی تحقیقات کرے گا، اور یہ تحقیقات کر کے 30 دن میں رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کرے گا۔ اور یہ کمیشن جو ہے وہ کس کس پر مشتمل ہوگا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن نے جاری کیا ہے، اور یہ 19 مئی کو جاری ہوا ہے، یعنی آج ہی کے دن یہ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب منظم دھاندلی کا الزام عمران خان صاحب نے لگایا تھا، تو اس منظم دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت 2017 میں جو وفاقی حکومت تھی اس کے مابین مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی تھی، جو 1956 کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ تھا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ آپ کو یہ بھی یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ جو ہے وہ جب پاناما کی بات ہو رہی تھی، پاناما کے اندر بھی ایک کمیشن کو بنانے کا تذکرہ تھا، تو اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں جو اپنا انور ظہیر جمالی تھے، انہوں نے اپنا ایک نوٹ لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس تمام الزامات کی تحقیقات کے لیے، جو کہ الیکشن میں کے حوالے سے تھے، جو 2013 کا انتخابات تھے اس کے بھی حوالے سے تھے، اور پھر جو ہے وہ جو بالخصوص پاناما لیکس کے حوالے سے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو 1956 کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے یہ ایک ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا۔ جس کے بعد پھر پاناما کے اوپر جوڈیشری نے بینچ بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا آصف سعید کھوسہ صاحب جب یہاں پہ عمران خان وفاق کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، تو آصف کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لے کے آئیں، ہولڈ یور ہارسز، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاناما کا معاملہ جو ہے وہ سارا شروع ہوا تھا۔ لیکن یہی پھر منظم دھاندلی کے الزامات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو پھر 2017 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ترامیم کی تھی، اور جس کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کا نام دیا گیا۔ اب اسی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں بالخصوص جوڈیشری کے حوالے سے، تو اس پر اب ایک کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ وفاقی حکومت نے اس میں 3 ارکان نامزد کیے ہیں، اور کمیشن کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سینئر پیونر جج سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جو دیگر 2 ارکان ہیں ان میں جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو نعیم افغان ہیں، ان کو اس کمیشن کے اندر نامینیٹ یا نامزد کیا گیا ہے۔ اور جو کمیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ ان کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں اس کے تحت جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو پہلا ٹی او آر ہے، 9 کے قریب ٹی او آرز جو ہیں وہ اس میں رکھے گئے ہیں، اور جو پہلا ٹرم آف ریفرنس ہے اس کے اندر جو کمیشن ہے یہ ٹو انکوائر انٹو دی ویراسٹی آف آڈیو لیکس allegedly concerning including the judiciary, a call between ex-Chief Minister Punjab
and an advocate regarding a sitting judge of the Supreme Court of Pakistan. B. Between ex-Chief Minister Punjab and advocate regarding fixation of some cases before particular bench of the Supreme Court of Pakistan. C. Between ex-Chief Minister Punjab and a sitting judge of the Supreme Court of Pakistan. D. Between retired Chief Justice of Pakistan and a senior lawyer. E. Between a lawyer and a journalist on the outcome of a case before a particular bench of the Supreme Court of Pakistan. F. Between former Prime Minister of Pakistan and his party colleague about their links in the superior judiciary in the Supreme Court of Pakistan. Between mother-in-law of the Chief Justice of Pakistan and wife of the lawyer regarding cases in the Supreme Court of Pakistan and hoping for an unconstitutional rule. Between son of former Chief Justice of Pakistan and his friend mentioning his father in a political role. To inquire into correctness of the allegations surfacing on print and electronic media and social media allegedly regarding son-in-law of the Chief Justice of Lahore High Court influencing in judicial proceeding before the Lahore High Court, Lahore. تو یہ بڑے ہی دلچسپ قسم کی جو ہے وہ اگر اس کو میں اردو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس ہیں ان کی اور ان کے ایک دوست یعنی خواجہ طارق رحیم کی جو اہلیہ ہیں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو وہی والی گفتگو جس کے اندر کہا تھا کہ کمبخت مارشل لاء بھی نہیں لگاتے. اس آڈیو لیک کا معاملہ جو ہے وہ اس کی وراثتی چیک کی جائے گی آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. اسی طرح سے جو میری اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک ہوئی تھی جب عمران خان کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا تھا کہ کیا ممکنہ فیصلہ آئے گا اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اس کے بعد ہی جو ہے اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے مظاہر علی اکبر نقوی ان کے درمیان بھی ایک گفتگو ہوئی تھی اور پھر اس گفتگو کے ساتھ ہی جو ہے وہ عابد زبیری صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ان کی اور سابق چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی کی گفتگو تھی جس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ ڈوگر صاحب کا کیس جو ہے پرٹیکولر بینچ کے سامنے لگانا اور پرٹیکولر جج صاحب سے اس حوالے سے بات کرنی ہے. اور وہی والا کیس جس کے بعد غلام محمد ڈوگر کا کیس جس میں کہ از خود نوٹس لیا گیا اور پھر ایک لارجر 9 رکنی لارجر بینچ بنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس لارجر بینچ میں کیا ہوا پھر 4-3 کا فیصلہ آیا اور پھر 2-3 کا الیکشن 14 مئی کو کروانے کا فیصلہ آیا. تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یا جوڈیشل سسٹم کے اندر جو نظام انصاف ہے ہمارا تو اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت زیادہ معاملات بڑے ہیں اور اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ آیا یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. اور صرف یہی نہیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی اور بھی بہت ساری آڈیو لیکس جو ہیں وہ آئی تھی اور پھر ایک وہ بھی تھی کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکی سائفر والا معاملہ کہ ہاں نہیں بس اس کو یہیں تک رکھنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا ہے وہ معاملات بھی ہیں. اب وہ معاملات کیونکہ جوڈیشری سے متعلق نہیں تھے تو وہ تو اس کمیشن کی پریویو کے اندر حکومت نے نہیں ڈالے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بالخصوص جو عدلیہ سے متعلق ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے کیا کہیں اس کو اور ڈیو پروسیس آف لاء جو ہے وہ کہیں ابیوز تو نہیں ہو رہا. تو اگر یہ کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ واقعتاً یہ ایک درست بات ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا اور پھر اس میں کمیشن کیا ریکمینڈ کرتا ہے. یہ تو حکومت کی ایک طرف سے جو آئی ہے بات کیونکہ مجھے سبھی کو پتہ ہے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے تمام لوگوں کا جو ہے وہ اس پہ کنسرن تھا. تو عمران خان بھی اس حوالے سے بہت ساری وضاحتیں کر چکے اور ڈیمانڈز بھی کر چکے اور شاید ایک پیٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈالی گئی تھی کہ جناب یہ کون جو ہے وہ آڈیو لیکس کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے اس کو انویڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ معاملات تو اس کمیشن میں نہیں ہیں لیکن جوڈیشری سے متعلق معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام حکومت نے اپنی طرف سے جو ایک کمیشن بنایا ہے اس میں ڈال دی. اب ہوگا کیا ہونا تو دیکھتے ہیں کہ کمیشن کب سے یہ شروع کرتا ہے کیونکہ کمیشن کے جو ٹی او آرز ہے اس کے اندر تو یہی ہے کہ 19 مئی کو جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جو ہے وہ کمیشن اپنا کام شروع کر سکتا ہے اس دن سے. اور کمیشن جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ بھی اپنا بنا سکتا ہے
اور اس کا سیکرٹری بھی ہوگا، اور اس کمیشن کا جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی براڈ شیٹ کا جو کیس تھا تو اس کے اوپر بھی کمیشن آف انکوائری ایکٹ بنا تھا، جس میں عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ تھے۔ تو ابھی اس کمیشن کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ کس کو بلا سکتا ہے، کس کو نہیں بلا سکتا ہے، اور تمام جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ اس کمیشن کی ہر قسم کی معاونت کرنے کی پابند ہوں گی۔ یہ وفاقی حکومت کے اس نوٹیفکیشن کے اندر ہے، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ ہر طرح کی معاونت جو ہے وہ اس کمیشن کو فراہم کریں گے۔ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا تو ایک معاملہ بہت اٹھا تھا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو کمیشن ہے جس میں اگر کسی جج کی ضرورت ہوگی تو وہ متعلقہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی مشاورت کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت کا یہ جو کمیشن بنایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، آیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے، اور اگر وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کمیشن کے اوپر ان کا، کیونکہ یہ تو ان کا درینہ مطالبہ تھا کہ یہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو اس پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کمیشن کے اوپر کچھ کہے گی یا اس کی مخالفت میں جائے گی تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے، اور پھر اسی طرح سے اگر چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج کو اس میں نامینیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور پھر امیجیٹ جو ریئیکشن آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے تو فوراً کہا یہ کس قسم کا کمیشن بنا دیا گیا، تو وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت نے اب یہ کمیشن بنا دیا ہے، اور اس کمیشن کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف اس کمیشن کو ویلکم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت فار ریچنگ ہوں گے۔ اس میں اگر غلام محمد ڈوگر کا کیس جو ہے وہ اسی پرٹیکولر بینچ کے سامنے مخصوص ہوتا ہے جس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نقوی صاحب کے ساتھ کیجیے گا اور پھر وہ ہوگا اس کا سارا کچھ، پھر اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ محمد خان بھٹی جو ہیں، محمد خان بھٹی کی بھی ایک جو ہے ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے جس کے اندر وہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ جناب جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ اس حوالے سے بینچز کی مینیج کرنے کے حوالے سے، جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیج کرنے کے حوالے سے، اور وہ محمد خان بھٹی کی بھی آڈیو لیک ہے اور وہ ویڈیو بھی ہے کہ کس طرح سے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ تحریک انصاف سے کنسرن تو ہے ہی نہیں، ویسے بھی اگر تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن، کوئی مختلف رائے بھی رکھتی ہے تو اصل اس کا شاید کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ پاکستان کے نظام عدل کے حوالے سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک یہ بات بھی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر بہت واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد کے حوالے سے جو الزامات ہیں کہ وہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو ان تمام جو واقعات یا ان آڈیو لیکس کی بینیفیشری ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو بینیفٹس ملنے تھے یا مل چکے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کے سے زیادہ یہ عدالت انصاف کے حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے، اور اس پر متعدد مرتبہ کہا گیا تھا رہا کہ چیف جسٹس پاکستان از خود نوٹس لیں، چیف جسٹس نے از خود نوٹس نہیں لیا اس معاملے کے اوپر۔ تو اب یہ جو وفاقی حکومت کا اقدام ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک سمارٹ موو ہے، اور اس سمارٹ موو کے حوالے سے آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ثاقب نثار جو ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے یا اس کمیشن کے ارکان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جائیں گے، اور یہ سارے اعتراضات بھی اگر اٹھانے ہیں تو وہ کہاں جا کے اٹھانے ہوں گے، یہ بھی معاملات بڑے دلچسپ ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے واقعتاً ایک سمارٹ موو کی گئی ہے، اور نہ صرف یہ سمارٹ موو ہے بلکہ جو عدالت انصاف کے حوالے سے عوام کے اندر جو ایک تاثر ابھر رہا ہے
میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے، اور تمام وہ افراد بالخصوص اور بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو اس کو جو ہے وہ ضرور انڈورس کرنا چاہیے، کیونکہ جس عدلیہ کے وہ سربراہ ہیں، اس عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے تو کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے، تو اب یہ اقدام جو ہے وفاقی حکومت نے قانون کے مطابق اٹھایا ہے، اور یہ جو کمیشن ہے یہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ 30 دن کے اندر پیش کرے گا، اور اگر یہ کمیشن اپنے قیام کے فوری بعد جو ہے وہ 30 دن میں رپورٹ مرتب نہیں کر پاتا تو پھر وہ وفاقی حکومت سے درخواست کرے گا کہ اس کو مزید اور کتنا وقت چاہیے۔ تو اسلام آباد کی راہداریوں سے یہ ایک بڑی خبر جو ہم نے آپ تک پہنچائی کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ معاملات جو ہیں وہ اب آئیں گے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور ان کے ہمدردوں کی طرف سے ہونے والی چیخ و پکار آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔